اہل عذاب کے دن اللہم صلی اللہ محمد محمد وآل وآل محمد محمد اللہم بسم صل علی اللہ محمد وآل الرحمن محمد الرحیم۔ وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ علیکم السلام ناظرین، اس پروگرام کو ہم نے اس طریقے سے اب ترتیب دینا شروع کر دیا ہے کہ اپنے پروگرام میں ہم صرف ایک موضوع کو لے کر چلیں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں اور جو ناظرین ہیں ان کا فوکس ایک ہی موضوع پر رہے۔ ابھی اس سے قبل جو پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا تو اس میں ہم نے صرف پرانے نوحوں پر توجہ دی تھی اور ہمارے نئے جو نوحہ خواں جو ہمارے جی ٹی اے کے مشہور و نامور نوحہ خواں ہیں تو ان سے ہم نے پرانے نوحے پڑھوائے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب داری۔ ہم آج کے موضوع میں صرف اور صرف شب داری اور ان سے جڑی یادوں کے مطابق بات کریں گے۔ ہمارے ہاں مہمانوں میں کراچی سے شامل ہیں محترم جناب سید اسلم محمود بلگرامی صاحب، ٹورنٹو سے سید محمد عباس صاحب، نیر عباس بھائی، اور یہیں ٹورنٹو سے مگر ہم ان کو پہلے یہ مونٹریال میں تھے مگر اب ان کو قبلہ اجمال نقوی صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تو میں اپنے پروگرام کا آغاز سب سے پہلے میں نیر بھائی سے کرتا ہوں۔ نیر بھائی، ایک تو چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا ہے۔ یہ لفظ اصل میں ہے شب بیداری، شب بیداری، مگر وہ پڑھتے پڑھتے شب داری ہو گیا، وہ شب داری ہو گیا۔ تو نیر بھائی ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ شب داریوں کا جو سلسلہ جو شروع ہوا اندازاً کتنے سال قبل ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، اور پاکستان میں اس شب داریوں کی ابتدا کب سے شروع ہوئی؟ جی نیر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار بھائی، آپ کا موضوع بہت خوبصورت ہے۔ جتنے بھی آپ نے اب تک پروگرام کیے ہیں یا آئندہ کریں گے جڑی یادوں کے حوالے سے، وہ ایک تاریخی نوعیت کے پروگرام ہے۔ اس میں بے تحاشا کراچی کی عزاداری کے حوالے سے بے تحاشا یادیں ہیں، ایک ذخیرہ ہے یادوں کا ہمارے پاس۔ جی 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 دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے ابھی شب بیداری، تو ایکچوئل یہی ہے شب بیداری، رات میں جاگنا۔ اگر آپ اس کی تاریخ میں بات کریں گے تو شب بیداری کی ابتدا بہت پرانی ہے، انتہائی قدیم۔ اس کو آپ ہزاروں سال پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ اب میں آپ کو لنک کہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ آپ اس شب بیداری کو خیمہ امام حسین میں جو شب عاشور شب بیداری ہوئی تھی، آپ وہاں سے ابتدا لے لیں۔ پہلے شب بیداری یہ پہلی شب بیداری، یہ وہ شب بیداری تھی کہ جب خیمہ امام حسین علیہ السلام میں خانوادہ ابو طالب اور اصحاب امام حسین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اور آپ نے شمع گل کی اور کہا رخصت ہو جاؤ، وہاں گفتگو بھی، تو وہ شب بیداری کی در حقیقت ہمارے پاس وہاں سے چلی ہے۔ دوسری شب بیداری عاشور کی شب بیداری ہے کہ تمام شہداء کے شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ شب آنکھوں میں کاٹ کے پہرے داری کرتے ہوئے گزاری اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے۔ شام غریباں جس کو کہتے ہیں، یہ وہ شام غریبہ کے بعد تو جناب زینب جاگتی رہی نا پوری شب۔ جی 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 جی۔ اور صبح پھر وہ قافلہ جیسے بھی وہ ایک شب بیداری کی ابتدا کی بات کرو، لیکن بر صغیر میں شب بیداری کی ابتدا ہوئی ہے لکھنؤ میں اور حیدرآباد دکن میں ماتمی انجمنوں کی ابتدا ہوئی، اور چونکہ حیدرآباد میں نواب صاحب حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے ان کی سرپرستی حاصل کی، اور لکھنؤ میں جو عمرہ اور رؤسا تھے
ان کی سرپرستی حاصل تھی کہ انجمنوں کا قیام عمل میں آیا اور ان انجمنوں کے زیر اہتمام شب بیداریاں شروع ہوئیں. اور وہ انجمنیں جب پاکستان منتقل ہوئی، جس میں آپ کا نام لوں گا تو آپ کہ انجمن ایک حسینیہ ہوتی تھی، ایک لکھنؤ جلوس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے 10 12 15 بزرگ ایک بینر انجمن حسینیہ لکھنؤ کے نام سے چلتا تھا. وہ ان کے روایتی نوحے اور ان کے ساتھ وہ بس سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے. جی. دوسری انجمن تھی انجمن ظفر الایمان، جی عزت صاحب کی، عزت صاحب والی. عزت صاحب سے پہلے جو چمن صاحب وغیرہ پڑھتے تھے، یہ شب بیداری کی ابتدا لکھنؤ میں سے لے کے منتقل ہوئے تھے ترئی شب بیداری. یہ ترئی شب بیداری. جی 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 جی. تیسری انجمن تھی انجمن عابد کاظمیہ، وہ بھی انڈیا سے آئی تھی. جی جی جی. جس میں چھجن صاحب نوخانی کرتے تھے، وہ انڈیا سے ہی نوخانی کرتے ہوئے آئے تھے. ان کا روایتی انداز نوخانی کا کہ ہاتھ میں بیاس پکڑ کے ایک انگلی بیاس کے اندر، اور وہ نوحہ پڑھتے تھے اور ان کے بازو جو ہے وہ زبانی کان میں ان کی مصرع کا پہلا لفظ کہتے تھے اور وہ نوخانی کی کرتے تھے. جی جی. تیسری انجمن تھی انجمن محمدی قدیم. جناب قدیم نام ہی اسی لیے ہے اس کا کہ انڈیا، اسلم بھائی ابھی میری یہ بات کی میں اس کو سیکنڈ کراؤں گا کہ انڈیا میں شب بیداری کرتے ہوئے انجمن کا قیام انڈیا ہی میں تھا، وہاں سے منتقل ہوئے کراچی. تو اسی لیے نام کے آگے قدیم کا لفظ ہے. جی جی. یہ وہ محمدی ہے انجمن کہ جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کر آ گئی، اور یہ قدیم ہے، وہی قدیم یہ وہ ہے. تو ہماری شب بیداریاں اتنی قدیم ہیں. ابھی 70 سال تو پاکستان کو ہو گئے، اور آپ 60-70 سال انڈیا کا رکھ لیں تو 100-150 سال پرانی شب بیداریاں ہیں جو کہ اس انداز میں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں انجمنوں کی زیر اہتمام. ورنہ پہلے اذاخانوں میں شب بیداری ہوتی تھی. جی جی جی. جیسے میں حسن کالونی میں میرا قیام تھا، تو حسن کالونی میں ہم انجمن معصومیہ ایک بنائی تھی کیونکہ امام بارگاہ معصومیہ تھی. پھر اس کو ہم نے تبدیل کر کے انجمن تنظیم المومنین بنائی تھی. وہ انجمن تنظیم المومنین ہر گھر میں شب عاشور جہاں جہاں اذاخانہ ہوتا تھا وہاں ہم پہلے جاتے تھے، وہاں ایک نوحہ اور پھر اس کے بعد دوسرے. اور 94 گھر تھے وہاں اہل تشیع کے، جس میں 70 گھروں میں عزاداری ہوتی تھی. تو رات ہماری شب وہیں گزر جاتی تھی، اور پھر صبح عاشور فجر کے بعد وہ جلوس برآمد ہوتا تھا. اور جب کربلا جاتا تھا تو قبلہ مولانا ہمارے حسن عباس صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کیا نفیس اور بہترین عالم دین تھے، عالم باعمل. تو میں شب بیداری کے سوال کا جواب بھائی. جی جی، بہت شکریہ نیئر بھائی کہ آپ نے ہماری معلومات میں اور ناظرین کی معلومات میں اضافہ فرمایا. آپ کی بیان میں انجمن محمدی قدیم کا ذکر آیا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے مہمانوں میں جناب اسلم محمود بلگرامی صاحب موجود ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو گزشتہ میں سمجھتا ہوں 60 سال سے آفاق بھائی کے ساتھ نوحے پڑھ رہے ہیں. اور وہ تاریخ جو آفاق بھائی کی ہے یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں، اور دوسرے یہ انجمن محمدی قدیم کے بہت شروع سے جو ہے نا اس کے کارکن ہیں، اور بڑی خدمات ہیں ان کی محمدی قدیم کے حوالے سے. تو میں اس وقت چلتا ہوں اسلم بھائی کی طرف. اسلم بھائی، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ یہ انجمن محمدی قدیم کا تشکیل یہاں پاکستان میں کب ہوئی، ری تشکیل کہیں گے، اور شب بیداری کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی اسلم بھائی. جی ذوالفقار بھائی، آپ تو بہت اچھے طریقے جانتے ہیں میرا کتنا اس سے منسلک رہا ہوں محمدی قدیم. بے شک بے شک بے شک. مجھے اصل میں دراصل بچپن سے ہی نوحہ خوانی کا شوق تھا، اور میرا سادات بلگرام سے تعلق ہے. جی جی جی. ایک بزم حسینیہ انجمن تھی، وہاں پڑھا کرتا تھا. لیکن قیام پاکستان کے بعد میں یہاں جب آیا تو محمدی قدیم کا قیام 1950 میں گولی مار، جو اب گلبہار کے نام سے مشہور ہے، جی جی جی. آباد سے منسلک ہے، وہاں
قیام پذیر ہوئی. یہ پہلے ہندوستان میں صرف محمدی کے نام سے تھی، لیکن اچھا ٹیم جو ہے وہ یہاں قیام پذیر ہوئی اس کی، اور 1950 میں، جس کے بانیان میں سے جناب بشارت حسین صاحب بڑے نمایاں ہیں، مرحوم. جی 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 جناب اس میں اشتیاق حسین صاحب جی اور دیگر کئی ہے کہ، لیکن سب سے اہم جو بحمد تعالیٰ ابھی حیات ہے جناب نفیس حسین صاحب. جی 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 کیا نفیس بات بھائی کے ہے. بغیر تو تاریخ ادھوری ہے. محمدی قدیم پوری نہیں ہوتی نفیس بھائی کے. بالکل بالکل. جی صاحب، اور اللہ انہیں صحت و تندرستی دے. ماشاءاللہ وہ ابھی بھی وہی انجمن کا دفتر لیے وہیں گلبہار میں ابھی موجود ہیں. واہ سبحان اللہ. مولا 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 کے توفیق. اس کے بعد پہلے وہی نواخانی، لیکن آفاق بھائی جب انڈیا سے تشریف لے آئے، مائیگریٹ کیا انہوں نے، تو اس کے بعد سے مسلسل اب تک آفاق بھائی ہی ان کی نواخانی کر رہے ہیں. مسلسل ان کے بازو وغیرہ چینج ہو رہے تھے. میں نے تقریباً کچھ 50 سے 55 سال میں نے آفاق بھائی کے ساتھ نواخانی جی کیا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ وہ کیلیفورنیا شفٹ ہو گئے ہیں اور صحت بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آتے رہتے تو وہ پانی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو قدیم لوگوں میں سے ہیں، صاحب اشتیاق حسین صاحب تھے، ان کے بانیان میں سے بشارت حسین صاحب، حضور عالم صاحب تھے، حسین احمد صاحب تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نفیس صاحب کو جو ہے جی 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 پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. شب داری کا تعلق ہے تو اس کی شب داری جو تھی، آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، کیا نام طاہر بھائی، اور یہ بھی ہمارے نیر بھائی بھی جانتے ہیں کہ قدیم شب داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے شب داری. جی بے شک بے شک. اور اس شب داریاں تو کراچی میں اور بھی بہت سے ہیں، ذوالفقار عزیز کی شب داری، اور ظفر الایمان کی طرحی شب داری، ظفر الایمان کی عابدیہ کاظمیہ کے، اور حیدریہ ڈگروٹ کی ایک بہت مشہور شب داری. جی جی. تو یہ اس کا سلسلہ ہے یہاں اس میں. اور اس میں اس شب داری میں جس قدر و فر سے یہ ہوتی تھی، جتنی اس کی وہ ہوتی تھی، بڑی بڑی دور سے، یعنی ہندوستان سے بھی انجمنیں آ کے یہاں پڑھ گئیں. جی جی جی. آپ کو تو مجھے یاد ہے، مجھے تو ہر شب داری یاد ہے. اچھا، اور اپنے انداز میں. اور یہاں اس شب داری میں جتنے بھی ہمارے یہ مشہور صاحبان بیاض ہیں، جیسے سچے بھائی ہیں، ناظم بھائی ہے، اپنے نئے نئے کلام محمدی قدیم کی شب داری میں آ کے پڑھتے تھے. بے شک. جی جی مجھے یاد ہے. مجھے بھی یاد ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ جو شب داری میں سچے بھائی نے ایک نوحہ پڑھا تھا کہ مادر حسین تیرے نام اور خوار حسین تیرے نام. تو وہ انہوں نے نوحہ پڑھنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ میں پہلی مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں. ہر درود ہر سلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. تیرے نام. چھجن صاحب کا ایک نوحہ بڑا مشہور تھا، آیات حق کی چھاؤں میں قسمت بھول دی، زینب کہیں علی کی کہیں پر بطول دی. کیا نام نیر صاحب، جو انجمنیں آتی تھی محمدی قدیم کی شب داری میں، وہ ان کو بڑا ارمان ہوتا تھا کہ آپ بہترین سے، اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ گولی مار 1 نمبر سے لے کے جعفریہ تک کی مجمع ہوتا تھا. لیکن وہ نیر صاحب وہ ایک ماحول بھی بڑا اچھا تھا، لوگ سنتے. یہ آج کل جو ٹیکنالوجی نے جو ہے یہ سب ختم کر دیا ہے، جہاں اتنا فائدہ بھی ہے لیکن بہت سے اس میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لوگ رات بھر کھڑے رہتے تھے کہ صاحب فقار حیدری پڑھے گی، اب چھجن صاحب پڑھیں گا، ہمارا نمبر کب آئے گا. ہمارا ہر انجمن وہ جو استقبالیہ ہوتا تھا تو اس پہ ہر انجمن کا بندہ آتا تھا، جی ہماری انجمن کا کب نمبر ہے ہماری. میں آپ کے پاس اصل بھائی پھر دوبارہ آتا ہوں تو پھر آپ سے مزید گفتگو ہوگی اور نیر بھائی سے بھی گفتگو ہوگی. میں قبلہ اجمال نقوی صاحب کی طرف چلتا ہوں. یہ بتائیے کہ چھجن صاحب کا ایک نوحہ خاص تھا، جب نشتر پارک سے 9 تاریخ کو جلوس اٹھتا تھا تو اس میں وہاں پہ وہ نوحہ پڑھتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو؟ جی نوحہ
تو جنہیں کتنے تھے ان کے جو ذہن سے محو ہو گئے، مگر آپ پڑھیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا. پہلے آپ مجھے لیکن پڑھنے سے پہلے آپ ان کے پورے جو ہے وہ بیاض ہاتھ میں لیجیے، میں آگے جھک کے آپ کے کان میں کہوں گا، آپ پھر آگے پڑھیے گا. چلیے اچھا بسم اللہ چھجن صاحب کے نوحے سے ہوگی، اور اسی انداز میں، اور اسی انداز میں. یہ تو دیکھیے گا بھائی. ہاں یہ دیکھیں. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے اس پروگرام میں پہلی بار میری شمولیت ہے ماشاءاللہ، اور پروردگار عالم توفیقات شامل حال رکھے. اور شب بیداری کے سلسلے میں جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس میں جو ہمارے محمد عباس نیر نے بات شروع کی ہے وہ شب عاشور جو شب بیداری کربلا میں ہوئی، ویسی شب بیداری کی تو کہیں ہے ہی نہیں کسی شب بیداری ہو سکے. تو یہ شب بیداریاں جو ہیں انہی سے ہماری عزاداری کا سلسلہ اور بقا ہے کہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ہماری بقا ان شب بیداریوں سے ہے. چھجن صاحب کی کیا بات تھی، اور ان کا ایک خاص انداز تھا کہ کتاب کے اندر ان کی انگلی رہتی تھی اور بتانے والے کان میں ان کو بتاتے تھے، اور اس کے بعد وہ پڑھتے تھے، اور کس انداز سے پڑھتے تھے. اور ذرا آپ میں لہجہ ہے، چونکہ میں لڑکپن میں بچپن میں ان کی کاپی کر لیتا تھا تو وہ اس طرح سے پڑھتے تھے. اصغر بھلا یہ کار نمایاں کرے گا کون، یہ دیکھنا اگر ہے چلو چلو کربلا چلے، یہ دیکھنا اگر ہے چلو چلو کربلا چلے، ظالم کو تیر کھا کے پشیماں کرے گا کون، اصغر بھلا یہ کار نمایاں کرے گا کون. کیا کہنا، یہ اب بس اتنا ہمیں یاد ہے. بس آپ نے ایسی یاد کرا دی اجمال بھائی کہ آپ نے وہ لہن جو تقریباً گزشتہ 40-50 سال 50 سال اور 40 سال تو مجھے ہو گئے یہاں آئے ہوئے. ہاں تو آپ نے وہ آج سنایا. مولا ان کی مغفرت فرمائے. بھائی ان کی کیا بات تھی، ہم لوگ تو مجلس ختم ہوتے ہی فوراً آ جاتے تھے وہاں اس انجمن کے پاس، اور پھر ان کا پورا وہ نوحہ سنتے تھے. اب ظاہر ہے 50 برس ہو گئے، 50 کے قریب لگ بھگ، اور اب ذہن کے اندر وہ سارے اشعار نہیں رہتے ہیں، مگر اس زمانے میں تو پورے ہم ان کے نوحے یاد تھے، اور ان کی کاپی کر لیا کرتے تھے ہم پوری اپنے لڑکپن میں. بہرحال تو اجمال بھائی جی، تھوڑا سا یوں کہ آپ پاکستان سے بہت ارلی یہاں کینیڈا میں آ گئے، اور آ کر آپ کا قیام مونٹریال میں رہا جی، اور ابھی بھی آپ کے صاحبزادے وہیں پر ہیں، گھر وہاں بھی ہے، یہاں بھی آپ رہتے ہیں. تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا مونٹریال میں بھی کوئی شبیداریوں کا سلسلہ تھا، یا آپ اس شبیداری کے سلسلے میں کسی اور دوسرے شہر میں بھی جاتے تھے؟ یہاں کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے محمود بھائی کی جو شبیداری ٹورانٹو میں ہوتی ہے تقریباً جب سے انہوں نے شروع کی اس شبیداری میں ہماری برابر شمولیت رہی، اور ہم مونٹریال سے آتے تھے باقاعدہ اس شبیداری میں شامل ہونے کے لیے. میں اجمال بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ وہ بات اس وقت کہنا ضروری ہے کہ میں نے اس پروگرام کے لیے شبیداری کے حوالے سے محمود بھائی سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، محمود بھائی سے بھی اور محترم سامن جعفری صاحب سے بھی، مگر دونوں باوجود علالت جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کریں. تو انشاءاللہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں ان کو شرکت کریں گے ہمارے. آپ جاری رکھیے گا اپنا بیان. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمود بھائی تو بڑی شبیداری کرتے تھے، اور انٹرنیشنلی امریکہ اور کینیڈا میں مختلف جگہوں سے، کیلگری اور ایڈمنٹن سے بھی پڑھنے والے آتے تھے. نیر جو ان کے سچے بھائی کے بھانجے تھے وہ بھی آتے تھے، ضیاء بھائی بھی آئے. لیکن زاہد بھائی مرحوم جو سامع جعفری کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے گھر پر بچوں کی شبیداری کا قیام کیا. اور یہ جو بچے آج آپ کو جوان دکھائی دیتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں سب، یہ سارے بچے جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں پڑھنے والے، انکلوڈنگ مائی صاحبزادے، میرے صاحبزادے نے 4 برس کی عمر سے پڑھنا شروع کیا. بے شک ماشاءاللہ. اور زاہد بھائی کو جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت،
کہ انہوں نے وہ پروگرام ارینج کیے, اور خاص طور پہ بچوں کی شب بیداری ان کے گھر میں ہوتی تھی, ایک شب بیداری. پھر اس کے بعد وہ یہاں کونسل اسلامک گائیڈنس المہدی میں ہونے لگی بچوں کی شب بیداری. تو مونٹریال میں ہمارے یہاں شب بیداری کا قیام سمجھ لیے آپ تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال سے ہے. اور ٹورانٹو سے جاتے تھے پڑھنے کے لیے یہ سب سامن, اور دوسرے جو پڑھنے والے ہیں علمدار پہلے وہیں تھے, بعد میں یہاں آ گئے, اور پھر یہاں سے علمدار بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور دوسرے نوحہ خان بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں. اور باقاعدہ شب بیداری کا قیام تقریباً 15 سال سے ہمارے یہاں رہا مونٹریال میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سال میں جو خاص طور پہ ایام اعیاد ہیں ان میں ایک شب بیداری تو مونٹریال میں بھی رہی, اور پاکستان سے بھی پڑھنے والے آئے, مجھے سب کے نام تو یاد نہیں ہے. ایک نوجوان ہیں جو خاص طور پہ پڑھتے ہیں نوحے اور منقبتیں, وہ بھی آئے ان شب بیداری کے اندر, اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. تو ہمارا پاکستان میں تو اتنا شمولیت نہیں رہا, چونکہ ہماری ریسٹرکشنز تھیں گھر والوں کی طرف سے, میرے والد کی طرف سے, کہ رات میں بہت زیادہ دیر ہم لوگ 12 بجے کے بعد باہر نہیں رہ سکتے تھے. تو شروع میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم آ جاتے تھے. عزت لکھنوی صاحب جو جس انجمن سے تعلق رکھتے تھے, چونکہ شاعر بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے, تو وہ جب پروگرام اپنا شروع کرتے تھے تو وہ ان کے 2 شعر مجھے بہت یاد ہیں, خاص طور پر ان کی لہجے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. ان کے پڑھنے کا انداز بھی یہ تھا کہ جو تھے اقدار سب کے جان پہچانے بدل ڈالے, بدل سکتے نہ تھے لاکھوں سے تنہا نے بدل ڈالے, حیات و موت ایمان و سیاست عزت و ذلت نے کربلا نے سارے پیمانے بدل ڈالے. تو یہ انداز ان کا تھا جناب, یہاں سے وہ شروع کرتے تھے, اور پھر ان کے کہے ہوئے نوحے اور نوحہ خان پڑھتے تھے. وہ جو سابقین میں قرآن مجید نے کہا السابقون السابقون اولئک المقربون, تو وہ جو ہمارے سابقین گزر گئے, چاہے وہ علماء میں ہوں اور چاہے وہ ماتمداروں میں ہوں, چاہے نوحہ پڑھنے والوں میں ہوں, ان کا بدل اس طرح سے تو ہمیں آج میسر نہیں ہے 50 سال کے بعد. بھائی سچی بات. جی بہت شکریہ قبلہ. ہم ابھی آپ کے پاس دوبارہ آتے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ہم. جی ناظرین ایک چھوٹا سا مختصر بریک, اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کو یہیں سے جاری کریں. اہل اذان اہل اذان اذان کے دن جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ابھی ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو شب بیداری پہ ان سے ہو رہی تھی کہ اجمال نقوی صاحب سے, مگر اب ہم واپس پھر نیر بھائی کی طرف آئیں گے. تو نیر بھائی نے کہ تو ایک یہ ہسٹری ہے ان کے پاس ذخیرہ ہے یادوں کا. تو ہم تو چاہیں گے کہ میرے ہر پروگرام میں نیر بھائی کو لائیں, تو یہ تو ایسے حرفن مولا ہیں کہ ان سے آپ کسی بھی موضوع, شاعری کے موضوع پہ بات کریں, لگتا ہے کہ ان کا سارا اڑنا بچھوڑنا شاعری ہے. شب بیداری پہ بات کریں تو پتہ لگے یہ ہے, ماتم پہ بات کریں, نوحے پہ بات کریں, تنظیموں پہ بات کریں, یہ خدا کسی کو ایسی وہ دیتا ہے. بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے استاد جزائری صاحب کہا کرتے تھے کہ عطار کی دکان پہ صرف جاتے رہو تو خوشبو آ جاتی ہے. اساتذہ کے پاس بیٹھے ہیں مولانا احمد عباس صاحب, جوہر صاحب, طیب جزائری صاحب, تو اور پھر یہ کہ جو ان کی تربیت رہی حسن کولانی, تو خاص گڑھ تھا اس کا, کیونکہ ہماری اپنی آبادی تھی. میرے پھوپھیزاد بھائی غیور حسین صاحب نقوی جو خاص تھے وہاں پر قلعہ خیبر بنانے والے. میں بھی ذکر کروں گا ان کے بغیر. جی بسم اللہ. جی نیر بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی
تو مجھے یہ تو ذکر ہو گیا کہ محمدی قدیم کی شب بیداری جو ہے وہ 1950 سے چل رہی ہے. ابھی محمدی قدیم کی شب بیداری کا ذکر ختم نہیں ہوا ہے کہ بہت بڑی شب بیداری تھی. ابھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اسلم بھائی سے کریں گے. تو اس دوران نیر بھائی آپ یہ بتائیے کہ محمدی قدیم کی شب بیداری کے علاوہ کراچی میں اور کون کون سی جگہوں پر شب بیداری ہوتی تھی اور ان کا کیا ماحول تھا. تو وہ اس وقت کے لحاظ سے جب نہ کوئی ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی تھی نہ کچھ تھی, مگر ساری انجمنیں وہاں پر پہنچتی تھیں, اپنا اپنا حصہ ڈالتی تھی. تو مجھے ذرا آپ بتائیے کہ محمدی قدیم کے, کیونکہ محمدی قدیم کے ایکسپرٹ تو بیٹھے ہوئے میرے پاس پیچھے, مگر آپ سے جو ہے نا دیگر عزاداریوں کے بارے میں آپ سے سننا چاہوں گا. بہت شکریہ. بالکل. ابھی جو میں نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے کہ شب بیداری, اس میں انجمنوں کا ذکر کیا تھا. جی جی. ایک شخصیت کے بغیر کراچی کی تمام عزاداری ادھوری ہے, وہ ہے جعفر دادا. جعفر دادا کی کوئی انجمن نہیں تھی اور پورا کراچی ان کی انجمن تھا. میں ابھی وہیں آ رہا تھا. جہاں وہ کھڑے ہوتے وہاں ماتمی ان کو میسر آ جاتے, سامعین ان کو میسر آ جاتے. تو جعفر دادا نے جو روایتی اکیلے نوحہ خانی کی ابتدا کی, وہ اپنی جگہ ایک تاریخ رکھی ہے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن چونکہ ابھی آپ نے شب بیداری کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس میں جو قدیمی شب بیداری ہے اس میں ظفر الایمان سر فہرست ہے. ظفر الایمان کی انتہائی شب بیداری ہمیشہ سے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر انجمن کی اپنی اپنی تاریخیں چاند کے حساب سے فکس تھیں. جو بڑی انجمنیں تھیں انہوں نے چاند کے حساب سے کہ یہ محرم کے مہینے میں عاشورے کے بعد جو پہلی چھٹی ویکینڈ آئے گا, پہلے تو جمعرات جمعہ چھٹی ہوا کرتی تھی, بعد میں ہفتے تھا, پھر جمعرات جمعہ ہو گئی. تو جو پہلا ہفتہ آئے گا اس میں ظفر الایمان کی شب بیداری ہوگی اور طرحی شب بیداری. اب آپ اگر شب بیداری کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا انجمنوں کو پیچھے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ماتمی انجمنیں کب سے تیاری شروع کرتے تھی. نوحہ خان رمضان کے بعد سے متحرک ہو جاتے تھے شعراء کے پاس. شعراء کے پاس بیٹھنا, کلام لکھوانا, ان سے کلام, پھر اس کے بعد اس کی طرز بنانا, بازوؤں کو اس کو ریزر کرنا. اس دوران جو انجمنوں کی مینجمنٹ تھی وہ اپنے محرم کے پروگرام ترتیب دیتی. کیونکہ میں تو بہت بات کی پیداوار ہوں, بہت عرصے بعد میں مینجمنٹ کا پارٹ بنا انجمن تنظیم مومنین حسن کالونی. وہاں میں نے اس کے جب عہدیدار بنا تو جو ذمہ داریاں دیکھی, جو کام دیکھے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ وہاں کراچی میں اگر کوئی شام غریبہ ہو منائی جاتی ہے تو وہ حسن کالونی کی شام غریبہ ہے. اس جیسی شام غریبہ کراچی میں کہیں نہیں ہوتی. بعد میں جعفر تیار شفٹ ہوئی, اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم شام غریبہ میں حسن کالونی میں بالکل گھپ اندھیرا ہوتا تھا, اور اسی روڈ پہ امام بارگاہ معصومیہ اور امام بارگاہ ام البنین جناب غیور حسین نقوی بھائی نے بنائی تھی, اور انہوں کا گھر قلعہ خیبر تھا, اور وہ باہر انہوں نے چبوترا نما چیزیں بنائی ہوئی تھی. ہماری انجمن کی میٹنگ یا ہماری دیگر ایکٹیویٹیز غیور صاحب کے گھر کے باہر چبوترے پہ ہوتی تھی, اور غیور صاحب کے باہر نکل کے وہ گپ شپ بھی لگاتے تھے اور سارا سلسلہ چلتا تھا. تو ہماری شام غریبہ تھی, اس میں ہم پورے حسن کالونی ہمارے اہل سنت دوستوں نے, بھائیوں نے جو وہاں قیام پذیر تھے, ان کا بہت بڑا حصہ ہے شام غریبہ کو قیام کرنے میں. تو ساری لائٹیں گل ہوتی تھی, بالکل گھوپ اندھیرا. اور غیور صاحب کے گھر کے برابر میں جو گلی چل رہی ہے, اس گلی سے ایک قافلہ ہاتھوں میں وہ تمام تبرکات قرآن کے ساتھ جو جناب زوجہ حر لے کے آئی تھی. یہاں خواتین نہیں تھی نہ مرد تھے, جناب زوجہ حر خود تشریف لائیں گے, اور ان کے ساتھ سارے مرد تھے جو کہ شام غریبہ میں جناب زینب کے پاس کھانا اور پانی اجناس لے کے آئے تھے. وہ منظر اور لوبان ادھر مولانا حسن عباس صاحب روڈ پہ ہوتا تھا شام غریبہ. حسن عباس صاحب اسپیچ کرتے تھے, قبلہ کیا قابل آدمی سے مسائب 15 منٹ کے مسائب پڑھتے تھے, اور اس کے بعد وہاں سے
शुरू होता था, और जो मातम, और आपको जुल्फ़िकार भाई बताओ कि हसन कॉलोनी में पूरा कराची का बेहतरीन मातमी जो मरकजी जुलूस था उसको खत्म करने के बाद पहली फुर्सत में कोशिश करता था कि पहुंचे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी, हम थोड़ा सा नवाज के बाद आ जाते थे आशूर के दिन, जी 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 और वो या तिब्बत सेंटर से आ गए या नवाज के पास से, तो वहाँ हमने जो है वो बाद में जंजीर का रास्ता, वो 1 किलोमीटर तक तो जंजीर का रास्ता होता था। फिर तो हमारे क्या दोस्त, आपके हसन कॉलोनी में भी कोई शब्बेदारी का प्रोग्राम होता था? मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी तो जी बाद में जाफर दियार भी चलते हैं। बाद में जाफर दियार हमारे एक दोस्त मेहंदी इमाम मुंतकिल हुए, उन्होंने कहा कि 2-3 साल बाद उन्होंने कहा कि भाई नहीं यार ये शाम गरीबा यहाँ भी, तो वहाँ शाम गरीबा पहले साल कराने वाला मैं मेहंदी इमाम के साथ था, और वहाँ पे एहसन जैदी, जफर और 2-3 और वहाँ के जो सीनियर अहबाब थे, हामिद साहब वगैरह, अब पता नहीं ये इस दुनिया में है नहीं है, लेकिन एहसन भाई तो हैं माशाल्लाह से, हयात है। तो वो शाम गरीबा हमने वहाँ शुरू की। अब शब्दारी की तैयारी की बात कर रहे हैं हम, पहले चूंकि तबलीग इमामिया के साथ थे, तो सीरिया इमामिया बारगाह में अंजुमन तबलीग इमामिया पहले शुरू में शब्दारी कराती थी, और जुल्फ़िकार हैदरी भी शब्दारी कराते थे। तबलीग इमामी ने बाद में इसको आग के मातम में कन्वर्ट कर दिया था, शब्दारी को यौम अज़ा और आग का मातम। जी हाँ। लेकिन जो शब्दारी, ये मैं तमाम अंजुमनों की तरफ से बता रहा हूँ आपको जुल्फ़िकार भाई, कि शब्दारी की जो हफ्ते की अगर रात को है तो जुमेरात से रोड पे काम शुरू हो जाता था, और वॉलंटियर जो अंजुमन के लड़के थे, उन्होंने खड्डा खोदना है, बांस लगाना है, बांस पे काला कपड़ा लपेटना है, काले उसके ऊपर झंडा लगना है काला, और ये बहुत दूर तक चारों सिमत में इसके ही चलते थे। अब मैं बात करूं अगर जो असलम भाई करीम मोहम्मद करीम की, लेकिन वहां पूरे इमाम बारगाह स्याह पर्दों से ये जाफरी जी इमाम बारगाह जी चारों जी तरफ हम लगते थे, तो वैसा बोलता था। हम तो जब मोहम्मद करीम जाते थे तो वहाँ हमारे हमसे बहुत मोहब्बत करते थे जनाब मर्दान अली शाह साहब, जो कि काउंसलर भी बाद में मुंतखब हुए। हम जब वो मोहम्मदी के कैंप पे पहुंचते थे, मारदान भाई मेरे हाथ पकड़ते थे, आजा चाय पियेंगे, वो अपने घर ले नैयर आते। भाई, आपको शायद पता ना हो कि मर्दाना अली शाह मेरे सगे चीचा थे। अरे वाह माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह भाई, सगे, आपके भाइयों से तो वाकिफ हूं ना मैं, अंसार भाई मेरे, के साथ पहले हाँ नहीं, मेरे ताल्लुक रहा है। चीचा थे, सगे मेरे सगे तो चीचा वो थे। मर्दान भाई ले आते थे, वहाँ उनके घर के बाहर जो है कुर्सियां डली होती थी, पहले यहाँ चाय पियो, बाद में मोहम्मदी की चाय पीना, कश्मीरी चाय वहाँ है, यहाँ मेरे पास घर की चाय पियो। तो हम मर्दान 8-10 नैयर साहब, मर्दान अली शाह मर्दान भाई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा इसमें हर ये नहीं कि मोहम्मदी कदीम की हर शब्दारी में सबसे आगे, और जब से वो काउंसलर बने थे तो बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा। जी जी आपने सही फरमाया कि आपको मालूम है मोहम्मदी कदीम की शब्दारी में जो फ्लैग लगते थे, जी समझे, और गड्ढे खोदे जाते थे, और कोई मजदूर बाहर से नहीं होते, नहीं सब आता था। अंजुमन होते थे, अंजुमन के मोहम्मद अंजुमन के कारकुन और इलाके के लोग ही उन पे जी जी। अब इसमें आप चलिए अगर हैदरिया, वहाँ जी सुजन साहब ने शब्दारी, अंजुमन हैदरी की शब्दारी शुरू की, और वो हैदरिया सबसे शब्दारियों से बड़ी शब्दारियों में से वो भी है हैदरिया की शब्दारी। और जी आप बता रहे थे हैदरी के बारे में। तो हैदरिया में वो पूरा मंतर कशी करते थे। मेरे पास तस्वीर थी, अगर इस पे होता तो मैं तस्वीर भेजता, आप उसको चलाइएगा। अब भी करते हैं, ख़याम हुसैनी, पूरा नहर फुरात का मंजर, ख़याम हुसैनी, लश्कर यजीद और उनके सालारों के साथ, किस सिपहसालार के साथ कितनी फौज, ये पूरा अंजुमन हैदरिया पूरे तरीके से उसको मैनेज करते थे। और आप जब वहां खड़े हो जाएं और एक लम्बे को वो देखते हुए आप हो जाए, तो आप तस्वुर में यही पाएंगे हम इस वक्त करबला में हैं, और करबला में 61 हिजरी है, और यहाँ ये वाक़या पेश आ रहा है, ये पूरा। इसी तरह आप अगर लांडी करंगी चले जाए, अंजुमन ज़दारी और अंजुमन अब्बासिया करीम की शब्दारी यादगार और तारीखी शब्दारी होती है। कोरंगी की बात करें, कोरंगी की, ठीक, कोरंगी की। और अगर हाँ, और माँ अंजुमन ज़दारिया की भी, माँ शकील अख्तर अंजुमन ज़दारिया में अल्लाह गरीब पर रहमत करे, तो बहुत पहले खबर की अंजुमन थी। जी 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 जी। तो वो उनका इंतकाल जल्दी हो गया था, उनके जो भाई थे आरिफ और बाद में ये हसन अख्तर, ये हमारे दोस्तों में जरा है। अब्बासिया कदीम में गुलाम मोहम्मद थे,
کیا ذہین ترین اور ایکٹیو بندہ تھا غلام محمد صاحب. ارتضا صاحب تھے, ارتضا صاحب, ارتضا. جی جی جی. اور غلام محمد مرحوم تھے, اور وہاں شکیل اختر تھے عزاداریہ میں. عزاداریہ میں شکیل اختر تھے. جی جی, انہی کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عزاداریہ میں شکیل اختر تھے. اور اسی طرح آپ ملیر آ جائیں تو جو سعود آباد کے علاقہ ہے وہاں عیسیٰ خان صاحب نے جو انجمن تھی وہاں پہ امام بارگاہ تھا. کیونکہ حسینی ازادار تنظیم, حسینی ازادار تنظیم. جی, تو وہ وہاں پہ وہاں کی شبیداری ملیر کے حوالے سے وہ بڑی قدیم شبیداری, کیونکہ سعود آباد برف خانے کے ساتھ ہی وہ خانہ تھا. اور کیا بہترین شبیداری, اور ماشاءاللہ سے مومنین کی اکثریت. پھر آپ اگر دیکھیں تو محمدی ڈیرہ ملیر میں جو امام بارگاہ تھا وہ ملیر شارع فیصل جو اس کی روڈ پہ واقع تھا, اس میں بھی بہترین شبیداری ہوتی تھی. لیکن جب اچھا, ملیر میں برف خانے پہ بھی ایک انجمن امامیہ تھی برف خانے میں, جن کے وہ نوح خان تھے عابد, وہ آج کل ہوسٹن میں ہیں. تو وہاں بھی کوئی شبیداری ہوتی تھی؟ جی جی, میں نے ابھی ذکر کیا نا آپ کو کہ عیسیٰ خان کے محمدی ڈیرہ الگ ہے. نہیں, برف خانہ میں, برف خانہ سعود آباد برف خانہ جو برف خانے میں امام بارگاہ تھی, اس کے عیسیٰ خان بڑا ایکٹیو تھے وہاں پہ. اور نہ کیا نام, عیسیٰ خان تو وہاں کے تھے, برف خانے کے عیسیٰ خان نہیں تھے. عیسیٰ خان جو تھے وہ وہاں کے تھے, آگے امام بارگاہ. میرے خیال سے برف خانے کے جعفر بلگرامی تھے. جعفر بلگرامی بعد میں آئے ہیں. جعفر بلگرامی ہماری تنظیم اعضا کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ بہت ایکٹیو تھے برف خانے میں. جی 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 جی, ہاں, ملیر برف خانے میں. نیر بھائی, میں تھوڑا سا بریک کے لیے جا رہا ہوں, پھر آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں. ناظرین چلیے چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, تو اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اہل اذان اہل اذان اذان کے دن بریک سے واپس آ گئے. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ابھی نیر بھائی وہاں سے ہمیں پورے کراچی کی جتنی بھی مشہور شبیداریاں ہوتی تھیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہمیں معلومات دی, بہت پرانی یادوں کو ہمارے ذہن میں انہوں نے اتارا ہے, ناظرین کے لیے بھی اتارا ہے. تو اب ہمارے پاکستان سے جو مہمان ہمارے ہیں اسلم محمود بھائی, تو میں آپ سے یہ سننا چاہوں گا کہ دو سوال ہیں آپ سے, جواب آپ نے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں محمدی قدیم کی شبیداری میں وہ کون سے نوح خان ہیں کہ جو پڑھ کے گئے ہیں؟ کہنا تو مجھے الٹا چاہیے تھا کہ وہ کون سے نوح خان ہیں جو پڑھ کے نہیں گئے, تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کون سے نوح خان ہیں جو پڑھ کے گئے. کون سا آپ کے بات بتا رہا ہوں کہ کون سا ایسا نوح خان ہے, کون سی ایسا انجمن ہے جو محمدی قدیم کی شبیداری میں نہ پڑھ کے گئی ہو؟ نہیں گئی ہو. لوگوں کو بہت ہی اشتیاق رہتا تھا, یہاں سے تک کہ ہندوستان سے بھی کچھ انجمنیں آ کے پڑھ کے گئی ہیں یہاں. جی جی جی, جتنی بھی چھجر صاحب, سچے بھائی, حیدریہ ڈگروڈ, علی بھائی, اور اپنے ناظم صاحب, اور جتنے بھی جعفر دتا, کوئی ایسی انجمن نہیں جو نہ پڑھ کے گئی ہو. تو یہ تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن کوئی نہ ہر انجمن وہاں پڑھ کے, بڑی خواہش رہتی تھی کہ محمدی قدیم کی شبیداری میں. لیکن اس زمانے میں ذوالفقار بھائی آج کل جیسے انجمن 200 انجمنیں ہیں کراچی میں, اتنی انجمنیں نہیں ہوا کرتی تھی. جی جی جی, رات بھر میں 12-13 انجمن سے زیادہ نہیں, اور کوئی پابندی. چھجر صاحب ماشاءاللہ 1 گھنٹہ پڑھتے تھے جھوم کے پورے. آپ کو پتا اسٹائل تو ہے. سچے بھائی یہ پورے روایتیں پڑھتے تھے. عزت صاحب تھے, ناظم صاحب تھے, سب ساری انجمنیں پڑھ کے, کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا کہ کتنی دیر آپ پڑھیں گے. لہذا دل کھول کے پڑھتے تھے, وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا.
اچھا دوسرا میں آپ سے یہ تو طے ہو گیا کہ کوئی ایسا نوحہ خان نہیں ہے کراچی کا جو اس زمانے کا جب تک شب بیداریاں ہوتی رہیں کہ وہ وہاں پہ پڑھ کے نہ گیا ہو، اور سب کو یہ تمنا رہتی تھی کہ ہم محمدی. مجھے اب ذرا دوسرے پہلو سے بتائیں کہ انجمن محمدی قدیم جو ہے، آپ اور آفاق بھائی وہ کن کن شب بیداریوں میں زیادہ گئے ہیں؟ کون کون سی شب بیداریاں تھیں کہ جہاں آپ جایا کرتے تھے پروگرام کرنے؟ فقار بھائی کوئی ایسی شب بیداری نہیں ہے جس میں محمدی قدیم نہ جاتی ہو. یہاں سے ہم خیرپور بھی گئے، ہم کوئٹہ گئے پڑھنے کے لیے. یہی تو میں سننا چاہتا ہوں آپ کو، کراچی کے علاوہ اور کہاں کہاں گئے ہیں؟ جی ہم ملتان ہم لوگ گئے، خیرپور گئے پڑھنے کے لیے، نواب شاہ گئے، اور ایک مرتبہ آفاق بھائی اور آپ کے نفیس بھائی 8-10 آدمی یہ لوگ ہندوستان بھی پڑھ کے آئے. ایک مرتبہ تبلیغ امامیہ لکھنؤ میں پڑھ کے آئی. اتفاق کی بات ہے اس سال میں بھی وہیں تھا، میں بھی کیلم میں بھی لکھنؤ گیا، تو یہ تبلیغ امامیہ پوری مجھے وہاں لکھنؤ میں ملی. یہ لوگ پڑھ رہے، تو پڑھا تو ہم لوگوں نے ہر جگہ. کوئی پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم لوگوں نے نہ پڑھا ہو. رہا یہ کہ آفاق بھائی اب بیچارے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، اور جتنے بھی سینئر صاحب بیاضوں میں سے صرف ایک آفاق بھائی ان کا اس وقت بالکل اس وقت آپ کو سینئر صاحب بیاضوں میں سے آفاق بھائی ہیں، نفیس بھائی ہیں، علی بھائی ہیں، ضیاء بھائی حیدری علی بستی کے ظہیر صاحب ہیں، اور یہ پرانوں میں سے ہیں. اور نئے میں تو آج کل ایس ایم نقی صاحب ہیں، ندیم سرور صاحب ہیں. اور جی وہ تو میں اس میں ذوالفقار بھائی ایک چیز بات کر کے، علی ضیاء جو ہے نا وہ بھی پرانوں میں سینئر صاحب اعظم. جی نیر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. انجمن غمخان عباس کی رضویہ سوسائٹی کی شب بیداری بھی بہت ہی بڑی شاندار شب بیداری اور بڑی شب بیداری میں شمار ہوتا تھا. اس کے ساتھ ہی جب ہم پتلی سی گلی میں وحید آباد کی چلے تو خسرو مرزا صاحب کی امام بارگاہ کاظمین، وہ انجمن قدیم ترین انجمن، اور اس کی وہاں پہ بھی شب بیداری، ہلال ایمان کی شب بیداری، ہلال ایمان. اسی طرح ابھی اسلم بھائی نے ذکر کیا حسین احمد بھائی، انہوں نے بنائی تھی پھر ناصر رضا کی شب بیداری. حسین احمد کے بیٹے سرمت سے میری آج بھی دوستی ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے اللہ اس کو صحت دے، آج بھی وہ اسی طرح بڑھ چڑھ کے عزاداری کر رہا ہے. اور اگر ہم نیو کراچی چلے جائیں تو جہاں سے ندیم سرور جو گلزار حیدری انجمن سے جن کا تعلق ہے، اس کی شب بیداری جو 11D امام بارگاہ کراتی ہے، وہاں پہ بہت اچھی شب بیداری ہوتی تھی. اور اس سے اگر آگے چلے جائیں تو 5C3 میں مسجد و امام بارگاہ آل محمد، اس کو قائم کرنے میں الحمدللہ تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے. تو وہاں کی انجمن عظیم بجتنی جس کے ساجد جعفر نوخ ہیں، وہ شب بیداری بھی جعفری ابھی پڑھتا ہے وہاں اسی. جی تو ساجد جعفر نوخ ہے، اس کی وہ شب بیداری بھی بہت اچھی شب بیداری تھی. پھر آپ اگر ادھر نکل جائیں آپ جوہر وغیرہ سائڈ پہ، تو اب آج کل ظاہر ہے نیو رضویہ میں یا جوہر میں، گلستان جوہر میں شب بیداریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک شب بیداری کے بغیر ساری چیزیں ادھوری ہیں. وہ ہے خیرادر کی. خیرادر کی ایک انجمن تھی فنافل عباس. اب وہ ظاہر ہے ہمارے انجمن فنافل عباس فوجوں کی انجمن تھی، وہ گھوم کے جو ہاتھ پکڑ کے ماتم کرنے کا انداز تھا ان کا، بڑا خوبصورت ماتم کرتے تھے، کمال کا ماتم کرتے تھے. ہم نے اپنی شب بیداری میں ان کو خاص طور پہ اسی لیے مدعو کیا تھا کہ ان کا ماتم کرنے کا انداز تھا کہ اب آپ شب بیداری پہ جائیں گے اور عزاداری پہ جائیں گے تو آپ کو ماتموں کا مختلف انداز بھی دیکھنے کے ملے گا. ایک ہی ہاتھ سے مختلف جگہ مختلف طریقے سے ماتم ہوتا. 6 محرم کو ایسے رضویہ سے امروہے کا جلوس نکلتا ہے. جی ہاں تو امروہے والوں کو جو ماتم کا انداز ہے امروہے کا، وہ بالکل ڈفرنٹ ہے عام لوگوں سے. گوکے کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے، لیکن ظاہر ہے پکڑ کے اور پھر اس کا ایک ردھم کے ساتھ جھکنا اور پھر اٹھنا اور اس کے ہاتھ سینے پہ لانا، یہ ایک مخصوص ردھم، بڑی عزداری، یہ سب
جو ہے چیزیں مختلف اینگل سے اگر آپ پوری عزاداری کو کور کریں تو ذوالفقار بھائی یہ تو کمال کا آپ پروگرام کریں گے. کمال. بس وہ ہے نیئر بھائی، ایک آپ نے انجمن فنافل عباس کا نام لیا تو ایک دوسری انجمن بھی تھی، انجمن فنافل حسین. فنافل حسین یہ دونوں انجمنیں کھارزہ کی تھیں، دونوں کھارزہ کی تھی. ہاں اس میں ہمارے غلام عباس صاحب جی 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 ٹھیک ہے نا، وہ لوگ بھی بڑی. نیر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑی نظر ہے آپ کی. آپ سے میں ایک سوال یہ کروں گا کہ کراچی کے ایک بہت مشہور شب داری ہوتی تھی جو اب نہیں ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قیام پاکستان کے بعد وہ جتنے بھی مہاجرین آئے تھے وہ حیدری کیمپ میں ایک شب داری ہوتی تھی. جی جی حیدری کیمپ کی شب داری یاد ہے مجھے. حیدری لیکن وہ بعد میں بھی چلتی رہی ہے، بند نہیں ہوئی، وہ بند نہیں ہوئی ہے، چل رہی ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. اور وہ جو ہے شب داری میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کوئی ایوارڈ وغیرہ دینے کا. میں آپ کو بتاؤں ذوالفقار بھائی، اس شب داری کا جو انتظام کرتے تھے وہ شہنشاہ حسین شفق صاحب کرتے تھے. جی سرفراز احمد کے والد جی سرفراز احمد صاحب کے والد تھے. جی اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو وہ گلبہار میں حیدری علی بستی کا علی رضی اور ڈاکٹر اختر ہاشمی، وہ شبداری علی بستی کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں ہوتی تھی، اور وہ تینوں جو نواخوانی کرتے تھے کتنے سادہ طریقے سے. علی رضی کا تو انتقال ہو گیا، مرحوم اللہ غنی کا رحمت کرے، لیکن علی اور اختر ہاشمی بھائی موجود ہیں. ڈاکٹر جعفر کیا ہوتی تھی وہ؟ جی ڈاکٹر جعفر کیا ہوتی تھی. جی ڈاکٹر جعفر کیا ہوتی تھی. بہرحال بڑی بڑی یادیں ہیں، بڑے ہم لوگ بھی اب چراغ سحری ہیں، کب چلے جائیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کو بتاتے رہیں کہ ہم نے کیسے مشکلات میں آ کر یہاں پہ فروغ ازاں کو جنم دیا اور پھر اس میں کام کیا، اور آج اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ آج ماشاءاللہ لوگ مثال دیتے ہیں ٹورنٹو کی اور اس کی عزاداری کی. تو چلتے چلتے میں کیا کہتے ہیں اسلم بھائی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہر انجمن کی جب شب داری کا اختتام ہوتا تھا، عموماً فجر کے وقت اختتام ہوتا تھا، تو جو انجمن جو ہوسٹ انجمن ہوتی تھی وہ ایک الوداعی نوحہ ضرور پڑتی تھی. جی تو کچھ آپ کو یاد ہے کہ آفاق بھائی پڑھا کرتے تھے؟ میرے ذہن سے تو بس وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ کیا ہیں، مگر میں الفاظ کو پہنا نہیں سکتا شکل. تو وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سنائیے گا، کیونکہ آپ بھی ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. غم سرور کا اختتام ہے آج. یاد آ گیا، غم سرور کا. اسلم بھائی اس کو اس میں لہن میں پڑھ دیں آپ، تھوڑا سا ہو جائے. جی میں اس سے پہلے آپ سے تھوڑی سی یہ چاہوں گا کہ ہمارے طاہر فیض آبادی صاحب کا میں 2 لائن کا آپ کو کلام سناؤں گا. جی ضرور بسم اللہ سنائیے. انہوں نے ہمارے محمدی قدیم کے ہمیشہ وہ شاعر رہے ہیں، اور ان کا ایک شعر ہے کہ ہمیں نسبت ہے ختم الانبیاء سے، ہمیں نسبت ہے ختم الانبیاء سے، ہماری ابتدا ہے انتہا سے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. طاہر فیض آبادی صاحب نے بہت ہی کلام کمال کے کہے، واہ واہ واہ. ہمیں نسبت ہے ختم الانبیاء سے، ہماری ابتدا ہے انتہا سے. ان کا میں ایک اشعار ان کا پڑھوں گا، بہت مشہور ہے. اس کے بعد میں آپ کو الوداع کا 2 شعر سناؤں گا. جی بہت ہی مارکت العلا کرام ہے کہ وقت عصر یہ پوچھا کسی نے مولا سے. یہ مجھے یاد آ گیا پورا کلام، جی مجھے پورا کلام یاد آ گیا. بوقت عصر یہ پوچھا کسی نے مولا سے، وہ کیا ہوئے جو نہ برداز ماتے آدھا سے. یہ سن کر
दिले शिकस्ता से कहा कि हाय वो सब कत्ल हो गए प्यासे, न करे न न सिपाही सिपाही न कसरत नासे, न कासिम न अली अकबर न अब्बास। कमाल का नवाजा। नावली अकबर न अब्बास, न कासिम नावली अकबर न अब्बास, और नहीं है कोई अब अपना हुसैन अकेला है, हक का नवासा हुसैन अकेला है, जहां में दिलबर ज़हरा हुसैन अकेला है, नजफ से आइए बाबा हुसैन अकेला है, न लश्करे न सिपाहे न कसरत से कासिम न अली अकबर न अब्बास। अली अकबर न अब्बास। अल्लाह ताला, मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जनाब साहिर फैजाबादी साहब को क़रीक़ रहमत करे। और इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, आप जो फरमा रहे थे अलविदाई, वो अलविदाई नोहा जी, अलविदाई नोहा, गमे सरवर का, गमे सरवर का इख्तिताम है आज, गमे सरवर का इख्तिताम है आज, आखिरी मजलिस इमाम है आज, हम सबका ये पैगाम है आज, शाह वाला नसब खुदा हाफिज, जान मीरे अरब खुदा हाफिज, सरवर तशनल खुदा हाफिज, फसल रंजो अलम तमाम है यार, रुखसत शाहे तशना काम है यार, रुखसत शाहे तशना। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब असलम भाई का, इजमाल भाई का और नैयर भाई का, कि आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को हमारे चार चांद बख्शे। मैं आखिर में मुझसे असलम भाई ने कहा था कि जब आप प्रोग्राम ख़त्म करें तो मैं कुछ किसी के लिए दुआएं करवाना चाहता हूँ। तो जी ये है कि सबसे मैं कायम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा ये वो किया है, और हमारे जो होस्ट हैं जनाब जुल्फ़कार भाई, ये बहुत बड़ी काविशें हैं आप लोगों की, अल्लाह ताला इसका अजर दे मौला आपको। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं कुछ जो हम में जो साहिबान ब्याज नहीं है उनके लिए एक सूरत फातिहा की दरख्वास्त है जनाब। उस पर जनाब सादिक हुसैन छज्जन साहब हैं, इज्जतुर्रहमान साहब हैं, जनाब अली मोहम्मद रिजवी सच्चे साहब हैं, जनाब जाफर हुसैन जाफर दद्दा साहब, जनाब नाजिम हुसैन साहब हैं, मुश्ताक हुसैन शब्बर साहब हैं, और सरदार हुसैन साहब हैं, अंजुम साहब हैं, कैसर साहब हैं, और दीगर के लिए जो भी हैं उनके लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत। फातिहा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। उन तमाम के दर्जात को परवरदिगार ने बुलंद फरमाए, उनको मरातिब आला अता फरमाए, और हर तरह से उनको जनाब सईद शुहदा में जगह अता फरमाए। और इस दुनिया से इस मोदी वबा का जल्द अज जल्द खात्मा हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला तमाम मोमिनी को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे।
ان کے لیے صحت و تندرستی کے لیے خاص طور سے آفاق صاحب اور جتنے بھی سینئر صاحب اعظم ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المسترض دعوا و یکشف السوء، اما یجیب المسترض اذا دعوا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف 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 السوء. اللهم صل على. چلیں جناب، فی امان اللہ. بہت کامیاب آپ کا یہ پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق. ناظرین اب ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں، پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اسلم محمود صاحب کا، نیر بھائی کا، اور قبلہ اجمال نقوی صاحب کا، اور خاص طور پر آج تو قبلہ اجمال نقوی نے چھجن صاحب کا لحن اور عزت صاحب کا لحن پڑھ کر بہت ہی عمدہ تھا. مولا سلامت رکھے سب کو. خدا حافظ اور فی امان اللہ. قبلہ سب کو سلام میرا. اہل عذاب عذا کے دن